اور میرے بھائیوں، یہ جو آیتیں تھی نا میں نے جو پڑھی ہے اور مغرب کی نماز میں ہم نے سنی ہے کہ اللہ رب العالمین عیسیٰ ابن مریم سے پوچھیں گے، تو کیا قیامت کے دن 50,000 سال میں صرف عیسیٰ ابن مریم سے اللہ پوچھے؟ نہیں، اللہ شیخ عبد القادر جیلانی سے بھی پوچھے گا کہ اے عبد القادر، کیا تو نے کہا تھا کہ مجھے غوث اعظم کہو؟ کیوں؟ اتنی بندگی میں سمجھتا ہوں کہ کرسچن عیسیٰ ابن مریم کے نہیں کرتے ہوں گے جتنی بندگی شیخ عبد القادر جیلانی کی ہو رہی ہے۔ کیا آپ لوگوں نے ویڈیو میں نہیں سنا کہ جس دن کوئی شیخ عبد القادر جیلانی سے ہاتھ ملا تھا اس دن اس کو موت نہ آتی؟ کیا آپ لوگوں نے یہ نہیں سنا کہ میں تو شیخ عبد القادر جیلانی کا دوبی ہوں؟ ملائکہ پوچھ رہے ہیں من ربک؟ میں عبد القادر جیلانی کا دوبی ہوں۔ من نبیک؟ میں عبد القادر جیلانی کا دوبی ہوں۔ ما دینک؟ میں عبد القادر جیلانی کا دوبی ہوں۔ او بھائیو سنو، میں جو ابھی بات میں نے کہی ہے نا کہ منبر اور محراب کے جھوٹوں کو پہچانا، تمہیں اللہ نے عقل دی ہے۔ نبی علیہ السلام تو فوت ہو گئے ہیں، جتنی قبروں کے حالات تھے نا ہم جو حدیثوں میں دیکھتے ہیں، کیوں دیکھتے ہیں اور کیوں سمجھتے ہیں؟ اسی لیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے بتایا۔ تو کیا اللہ اور اس کے رسول کے بعد کسی پر وحی نازل ہوئی ہے کہ وہ ہمیں عبد القادر جیلانی کے دوبی کے بارے میں بتائے؟ اتنی بات ہم نہیں سمجھ سکتے کہ یہ بات کس نے کہی ہے ان کو؟ اور اس میں اللہ کے اولیاء کی گستاخی بھی ہے۔ کیسے؟ شیخ عبد القادر جیلانی کا اتنا بڑا خادم جو ان کے کپڑوں کو دھوتا، اور شیخ عبد القادر جیلانی نے اتنی محنت نہیں کی کہ قبر کے 3 سوالات تو سکھاتا۔ یہ عبد القادر جیلانی کسی کو تو رہی ہے یا بے عزتی کر رہی ہے؟ کر رہے ہیں لوگ، یہ عبد القادر جیلانی کی بے عزتی کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے عقل دی ہے۔ اللہ یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون، شرک کی گندگی اللہ رب العالمین ان پر ڈال دیتا ہے جن کی مت ماری ہوتی ہے۔ شرک اور عقل کی دشمنی ہے۔ جہاں شرک ہو وہاں عقل نہیں ہوگی، اور جہاں عقل ہو وہاں شرک نہیں ہوگا۔ یہ مقولہ پنجاب کے بہت بڑے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمہ اللہ کی ہے۔ شیخ پورہ میں ایک عالم تھے شیخ محمد حسین شیخ القرآن، وہ کہتے تھے کہ جہاں پر عقل ہوگی وہاں شرک نہیں ہوگا، جہاں شرک ہوگا وہاں عقل نہیں ہوگی، چاہے بڑے بڑے سرٹیفکیٹ اور شرعی شہادات کے حامل لوگ ہو۔ دیکھو شیخ عبد القادر جیلانی نے اتنا کام نہیں کیا کہ اپنی دوبی کو قبر کی 3 سوالات سکھاتا، 3 سوالات کی جوابات سکھاتا۔ تو میرے بھائیوں، یہ لوگ سمجھ تو یہ رہے ہیں کہ ہم اولیاء کے بڑے ماننے والے ہیں، لیکن عملی طور پر اپنی زبان سے اولیاء اللہ کی گستاخ ہے۔ کیا ہے؟ گستاخ ہے۔ ایک آدمی زندگی بھر شیخ عبد القادر جیلانی کے کپڑے دھوتا رہا، شیخ عبد القادر جیلانی نے اتنا نہیں کیا کہ اس کو قبر کے سوالات دکھاتے اور سکھاتے۔ اسی وجہ سے یہ لوگ جھوٹے ہیں منبر اور محراب کے۔ کیوں؟ کہتے کہ ہر وقت ان کے درس میں 60,000 لوگ ہوتے تھے، اتنی جنات ہوتے تھے اور اتنے انسان ہوتے تھے۔ یہ منبر اور محراب کے جھوٹے نہیں ہیں تو اور کون؟ اور میرے بھائیوں، یہ جو عبد القادر جیلانی کے دوبی کا قصہ ہے نا، یہ نہ کہو کہ یہ بریلی گھر کا قصہ ہے، یہ دیوبندی گھر کا قصہ ہے، یہ اشرف علی تھانوی نے بیان کیا ہے۔ لیکن ایک جماعت پر علم کا چاپا ہے، اس کی نیچے وہ چھپے ہوئے ہیں۔ دوسرے جماعت پر علم کا چاپا نہیں ہے، جاہل ہے، اسی وجہ سے لوگ کہتے ہیں بریلی بریلی۔ ہم اسی گھر سے نکلے ہوئے لوگ ہیں، دیوبندی گھر سے نکلے ہوئے لوگ ہم ہی ہیں۔ صاحب البیت ادری بما فی، گھر والا خوب جانتا ہے کہ میرے گھر میں کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ کچھ باتیں تھی آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ صرف اللہ رب العالمین عیسیٰ ابن مریم سے نہیں پوچھے گا، اللہ لات سے بھی پوچھے گا، کیوں اس کی بھی پوچھا ہوئی ہے اور انسان تھا۔ تو اللہ شیخ عبد القادر جیلانی سے بھی پوچھے گا، تو اللہ رب العالمین خواجہ معین الدین چشتی سے بھی پوچھے گا، لاہور کے علی حفیری سے بھی پوچھے گا۔
اگر تم 100 آدمیوں سے پوچھو کہ علی حجویری کا نام جو انہوں نے دے رکھا ہے نا داتا گنج بخش، ان کا اصل نام کیا ہے؟ میں نے لوگوں سے پوچھا ہے 20 آدمیوں سے، 20 آدمیوں میں 2 آدمیوں کو ان کا اصل نام معلوم تھا علی حجویری، 18 آدمی فیل ہو گئے۔ 3 نام اللہ کے صفاتی نام، داتا دینے والا، گنج خزانوں والا، بخش بخشنے والا۔ او ظالموں، یہ صفات تو کفار مکہ نے اپنی مورتیوں کو نہیں دیے تھے، تو اللہ شیخ عبد القادر جیلانی سے بھی پوچھے گا اپنا غم کرو، اپنا فکر کرو، اس طرح کے لوگوں کے پیچھے نمازیں پڑھو گے، اس طرح کے لوگوں تمہاری نکاحیں پڑھائیں؟ میرے بھائیو، اپنے لیے اپنی زندگی میں جہنم کا سامان خود ہی اپنے ہاتھوں سے کرنے کے مترادف بات ہے۔